محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پیارے بھائیوں، ہم بڑے ہی دکھتے دل کے ساتھ آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مولوی حضرات پہلے تو غیر اسلامی معیار بناتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں، جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ اچھل کود کرنا اور پھر گالی گلوچ دینے پر اتر آتے ہیں. پیارے بھائیوں، حال ہی میں مولوی مبشر شاہ صاحب نے گالیوں سے بھرپور ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس ویڈیو میں انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو جہاں پر مولوی مبشر شاہ صاحب اور ان جیسے مولویوں کی کم علمی پر دلالت کرتے ہیں، وہیں بہت بڑی گستاخی رسول بھی ہے. سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ والے الفاظ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ مرض موت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں، شکم مبارک میں درد تھا، تو یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. اب یہاں سے تو یہ مراد کیا ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ مرض موت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو براز وغیرہ آیا ہو، تو یہ تو ہے کہ درد شکم ہونا. جی تو پیارے بھائیو، آپ نے سنا مولوی صاحب کا زور اس بات پر ہے کہ یہ جو حدیث ہم نے ان کے سامنے پیش کی تھی، یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں ان سے یہ مراد کہتے ہیں یہ تو ہے کہ جی درد شکم ہونا، لیکن مولوی صاحب سختی سے اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو وفات سے قبل آپ کو علیہ السلام کو بول و براز آیا تھا. اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب کے نزدیک مولوی مبشر شاہ صاحب ہو گئے یا ان جیسے اور جو مولوی ہیں جنہوں نے گھر سے معیار بنا لیے ہوئے ہیں، غیر اسلامی غیر قرآنی معیار، ان مولویوں کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی وفات سے قبل یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو بولو براز آیا تھا، تو کہتے ہیں جی وہ گویا سچا نبی وہ شخص نہیں ہو سکتا. اور ہماری اس بات کی مزید تصدیق مولوی صاحب کا اگلا فقرہ بھی کر رہا ہے. سنیں. جبکہ تمہاری خوب سے بات نہیں یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی تھا اس طریقے سے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کا معاملہ ہوا. جی پیارے بھائیو، تو دیکھ لیا آپ نے مولوی صاحب کا سارا زور اس بات کے اوپر ہے کہ سچے نبی کو وفات سے قبل بولو براز نہیں آ سکتا. اور جیسا کہ پیارے بھائیوں ہم آپ کو ثابت کریں گے، مولوی صاحب اور ان جیسے مولوی صاحبان کے اس طرح کے معیار بہت بڑی گستاخی رسول ہے. پیارے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ بولو براز سے مراد ہوتی ہے پیشاب و پاخانہ. ٹھیک ہے جی محترم ناظرین، اسی سلسلے میں ہم ایک اور حوالہ بھی آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں. یہ محدث فورم دیوبندیوں کی ایک سائٹ ہے. اس میں یہ دیکھیں واضح طور پر جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولو براز پاک ہے، اس کے نیچے اس ویب سائٹ پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشاب کا ذکر فرما کر ہماری اس بات کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو پیشاب ہے وہ بھی بولو براز کا حصہ ہے. اور ہم یہ اس لیے دکھلانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یہ اس لیے یہ بات واضح کر رہے ہیں کیونکہ مولوی جو ہیں غیر احمدی مولوی، ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ جب یہ پکڑے جائیں تو یہ پھر جھوٹ بولنا اور مختلف بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں.
اب دوستو یہ جاننے کے بعد کہ بولو براز سے مراد کیا ہے، اگر ہمیں ایسی احادیث اسلامی لٹریچر میں ملیں جن کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے تھوڑی دیر ہی قبل پیشاب کر کے آپ فارغ ہوئے ہوں، تو ہمارے پیارے اور سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سچے نبی ہیں، اس لیے مولوی مبشر شاہ صاحب جیسے مولوی حضرات فوری طور پر گستاخ رسول اور ان کے یہ جو گھڑے ہوئے معیار ہیں جو یہ بنا کر اور سنا کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، وہ معیار پکے جھوٹے اور گستاخ رسول معیار ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیارے بھائیو، اس سلسلے میں پہلی حدیث یہ سنن نسائی جلد اول طہارت کی کتاب میں یہ حدیث درج ہے، جس کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت فرمائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت پیشاب کرنے کے لیے طلب فرمایا تو آپ کا جسم مبارک دوہرا ہو گیا اور آپ کو احساس نہ ہوا، پھر معلوم نہیں آپ نے کس کو وصیت فرمائی۔ پھر یہ نیچے دیکھ لیں، باقاعدہ فٹ نوٹ درج ہے کہ جس کے مطابق مرض الموت میں بیماری کی سختی کی وجہ سے وصیت کرنے کا ہوش نہ رہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں فرما سکے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ جی پیارے بھائیو، یہ جو اگلی حدیث ہے یہ طبقات ابن سعد سے خاکسار بیان کر رہا ہے، اس کے چوتھے حصہ میں یہ درج ہے، اور اس حدیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی؟ انہوں نے کہا آپ کیوں کر وصیت کرتے؟ آپ نے ایک تشت منگایا تاکہ اس میں پیشاب کریں، پھر آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ مر گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے یہ درج ہے وہی حدیث دوبارہ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ کا سر میرے آغوش میں تھا، آپ نے تشت منگایا، اس میں پیشاب کیا۔ اب یہ دیکھیں، ابھی مولوی مبشر شاہ صاحب کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، کیوں ایسے معیار بناتے ہیں جو اللہ کے سچے نبیوں کے اوپر جا کر پڑھتے ہوں۔ آپ نے یہ بڑھ ماری تھی اپنی ویڈیو میں کہ گویا جو مرض الموت میں بولو براز جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ جو ہے وہ کسی نبی کو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ صاف لکھا ہے، حضرت عائشہ، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ کی گواہی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ فرماتی ہیں آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشت منگایا، اس میں پیشاب کیا۔ اے مولوی مبشر شاہ صاحب، اگر آپ کے معیار آپ واقعی سچے سمجھتے ہیں تو پھر اسلام چھوڑ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی سے برات کا اعلان کریں۔ اور ویسے بھی آپ کے تو جو کرتوت ہیں، جس طرح کی آپ ویڈیوز بناتے ہیں، جس طرح کی گندی زبان آپ استعمال کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، آپ کا تو ویسے ہی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ میں اب ہمت ہے تو اپنے معیار کے مطابق جو آپ نے بیان کیا اپنی اس ویڈیو میں، آپ نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اگر آپ اپنے معیار کو سچا سمجھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا پھر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق توڑ لیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی تو سچے نبی ہیں، سیدھی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں پیشاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی، پھر کب آپ نے علی کو وصیت کی۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، تو یہ ایک اور کتاب ہے جس میں یہی حدیث درج ہے۔ اسی سلسلہ میں پیارے بھائیو تیسری حدیث کی کتاب ترمذی شریف، اس میں جو ہے یہ
باب وصال مبارک میں یہ حدیث درج ہے. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث درج ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے یا آپ نے فرمایا میری گود سے تکیہ لگایا ہوا تھا. آپ نے پیشاب فرمانے کے لیے ایک برتن منگوایا اور اس میں پیشاب فرمایا. مولوی مبشر شاہ صاحب، نعوذ باللہ معاذ اللہ کہنے والے مولوی مبشر شاہ صاحب اپنے جھوٹے معیار لوگوں کو بنا بنا کر اور ان کی تشہیر کر کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے مولوی مبشر شاہ صاحب اب اس حدیث کے اوپر ذرا فتویٰ لگائیں. ٹھیک ہے جی. پھر کچھ دیر بعد دعا مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. تو پیارے بھائیو، یہ واقعہ ہم نے آپ کو 3 احادیث کی کتب سے دکھلایا. اس کے علاوہ اور احادیث کی کتابوں میں بھی ہوگا، لیکن ہر جو ذی شعور ہے، جو عقل مند ہے، جو سچا مسلمان ہے، اس کے لیے یہ حدیث پڑھنے کے بعد یہ جاننا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب جیسے لوگ، مولوی مبشر شاہ صاحب جیسے مولوی جب اس طرح کی باتیں معیار بناتے ہیں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب یہاں سے تو یہ مراد کیا ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کے مرض موت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو براز وغیرہ آیا ہو تو وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور محض جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایسے معیاروں کا اسلام سے اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو سنوایا، مولوی مبشر شاہ جیسے مولوی حضرات جو کہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا وفات سے قبل بولو براز آنا شان نبوت کے خلاف ہے، ایسے مولوی حضرات بہت ہی اور مہا گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں. ایسے نام نہاد علماء سے اپنے آپ کو علماء کہلوانے کے شوقین مولوی حضرات سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یا تو ایسے غیر اسلامی عقائد سے توبہ کا اعلان کریں یا ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تعلقی کا اعلان کریں. ویسے بھی اس طرح کے گستاخانہ عقائد رکھنے والے شخص کا ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہاں مولوی مبشر جیسے مولویوں کو ہدایت دے، وہیں عوام کو بھی یہ سمجھ دے کہ عوام اسلامی معیاروں کو اپنائیں، نہ کہ مولویوں کے گھر سے بنے ہوئے جھوٹے معیاروں کو. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی إبراهيم وعلى